یہ مولا کا جو سجدہ شکرانہ ہے، یہ ایسا سجدہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرا مولا ساری رات جاگ کے عبادت کرتا رہا، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا میرے مولا نے نماز پڑھی ہو اور تیر چل رہے ہیں، میرے مولا نے نماز پڑھی ہو اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو۔ یہ ادا کرنے والا زہرا کا چاند حسین ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، قائم قیام سے نماز کو قائم کیا۔ اب لاکھ یزید کہتا رہے نماز نہیں ہے، مولا نے قائم کیا، اب مٹ نہیں سکتے۔ مولا حسین کے ہر فعل کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے۔ کیوں؟ مولا کا تعلق نماز کے ساتھ کچھ ایسا ہے، جس طرح زہرا کے چاند نے نماز پڑھی، کائنات میں کسی نے نہیں پڑھی۔ عزا خانہ دیکھ کے نماز یاد آتی ہے، ماتمدار کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے، زنجیر زن کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے۔ کس لیے؟ کہ حسین نے نماز کو قائم کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ابھی جو مجلس ہو رہی تھی مشہد مقدس میں، تو ایک خطیب نے یہ پڑھا کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرا، میں یہ جملہ کہنا تھا اور یہ جملہ کہا کہ بی بی کی 2 پسلیاں شہید ہو گئی۔ تاکہ دروازہ گرا اور بی بی کی 2 پسلیاں شہید ہوئی۔ ملتا ہے ایک نیچے سے ایک آدمی، ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا، کہا یہ بتائیں بی بی کتنے دن زندہ رہی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا بی بی 95 دن زندہ رہی۔ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھئی آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ ہوش میں لائے اسے، پوچھا بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیاں جوڑنے کا ماہر ہوں۔ وہ ہڈی جو ٹوٹ جائے جو انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہے، وہ یہ پسلی کی ہڈی ہے۔ نہ اس کا پلستر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب نوکیں آپس میں ٹکراتی ہے نا تو انسان سے سانس نہیں لیا جاتا۔ کہتا آپ نے کہا نا 95 دن، کہتا کہ وہ جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ ہر روز مرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ سلمان بی بی کی خدمت میں آئے، بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب سلام کے بعد یہ جملہ کہا سلمان تو ہمارے پاس بڑی دیر سے آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ بی بی جب میں آتا ہوں نا مجھے جلتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، بیوی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بیوی اسی لیے میں نہیں آتا۔ تو بیوی نے ایک جملہ کہا سلمان آج کتنے دن ہو گئے مجھ پہ دروازہ گرے ہوئے؟ سلمان نے ایک عدد کہا بیوی اتنے دن ہو گئے، تو بیوی نے کہا سلمان اتنے دنوں کے بعد بھی اب جب میں سانس لیتی ہوں مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سلمان علی کی زوجہ رسول کی بیٹی سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان مجھے قسم ہے میری یہ مصیبت علی کو جا کے نہ بتانا۔ سلمان کہتے میں گیا، میں نے دیکھا میرا مولا علی جنت البقیع میں زمین پہ بیٹھا ہے۔ میں نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام کے بعد کہا سلمان تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ مولا میں بی بی کے پاس گیا تھا۔ کہ سلمان بی بی نے تجھے کوئی جملہ تو نہیں کہا؟ کہ مولا بی بی نے کہا تو ہے لیکن مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ کہتے مولا نے کہا سلمان کچھ بتا، زہرا نے کیا کہا؟ کہ مولا بی بی نے منع کیا ہے، کہ مجھے بتا میری بی بی نے کیا کہا؟ کہ مولا بی بی نے منع کیا، کہ سلمان میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بتا میری سیدہ نے کیا کہا؟ کہتے جب یہ جملہ کہا تو میں نے کہا مولا بی بی نے کہا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا میرا مولا علی اٹھا اور چکر لگانے شروع کیے اور مولا نے امامہ اتار کے خاک سر پہ ڈالی اور ایک جملہ کا زہرا مجھے معاف کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں لکھنؤ میں عزاداری ہو رہی تھی، ایک عزادار نے زنجیر زنی کی،
اور زنجیر زنی کے دوران ہی اس کی خون اتنا بدن سے نکل گیا کہ سیدھا اس کو آئی سی یو لے گئے ہاسپٹل میں، بے ہوش پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہ سننا تھا۔ شام غریبہ تک تو ماں خاموش رہی۔ شام غریبہ کی مجلس کے بعد آ گئی علم کے کنارے، اور علم کے کنارے آ کے کہتی ہے غازی شہنشاہ، میں یہ نہیں کہتی میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، میں یہ کہتی میرے گھر میں ایک ہی عزادار تھا مولا حسین کا، جب کبھی اس کو دل کرتا تھا رونے کا نوحہ پڑتا تھا، جب ہوتا تھا حسین کی عزاداری کرتا تھا، چلتے پھرتے ماتمداری کرتا تھا، میرا اور کوئی عزاداری نہیں ہے میرے گھر میں۔ مولا میں یہ نہیں کہتی میرا بیٹا دے دے، مجھے حسین کا عزادار واپس کر دے، مجھے حسین کا عزادار۔ اور ایک جملہ کہا کہ اے غازی شہنشاہ، اے مولا حسین، آپ کو اس بیوی کا واسطہ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین آپ کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اور ایک جملہ اور کا غازی شہنشاہ، آپ کو اس بی بی کا واسطہ کہ آپ کے ہاتھ کٹے، بی بی کے ہاتھ بند گئے۔ یہ کہہ کہ ماں ہاسپٹل میں آئی تو کیا دیکھا، ہاسپٹل کا دروازہ کھلا، بچہ جو ہے وہ اپنی سارے ناک میں جو اس کے نالی تھی کھینچ کے باہر آ گیا، اور آ کے کہتا ہے اماں میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کہتے بیٹا تو میرا بڑا اچھا بیٹا تھا۔ کہ میں نے اماں آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے مجھ سے گلہ کیا؟ کہ میں نے کوئی گلہ نہیں کیا، کہ میں اتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے کیوں بلا لیا؟ کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ اماں جب میں اس دنیا سے جب جانے کی منزل میں تھا، نزا کا عالم تھا، میں نے کیا دیکھا، رسول اللہ تشریف لائے، اور رسول اللہ نے کہا میرے حسین کے عزادار میرے گودی میں آ جا، میرے زانو پہ اپنا سر رکھ لے۔ کہتے جب دیکھا رسول نے سر رکھا میرا زانو پہ، کہتے ابھی سر رکھا ہوا تھا، میں نے کیا منظر دیکھا، رسول نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیے، تو بڑا تھکا ہوا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ایک مرتبہ سامنے سے ایک ہستی آئی جس کے بدن پہ سر نہیں ہے، اور آگے کہتی ہے نانا رسول خدا اس کی روح کو واپس لوٹا دو، اس کی ماں کے مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ماں کے رونے کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو واپس لوٹا دو، اس کی ماں رو رو کے دعا کر رہی ہے، اس کو واپس لوٹا دو۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا حسین آپ سے ایک ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، مولا حسین آپ سے ایک ماں کا گریہ دیکھا نہ گیا۔ مولا ذرا کربلا کے میدان میں تو دیکھے، عزادارو جب اکبر کا لاشا آیا ہر بیوی نے گریہ کیا، لیکن ام لیلہ نظر نہ آئی۔ عزادارو ام لیلہ کہیں نظر نہیں آتی۔ عزادارو سوال کیا ام لیلہ کہاں ہے؟ عزادارو بی بی فضہ سے کہا جاؤ ام لیلہ کو لے کے آؤ۔ عزادارو بی بی فضہ گئی تو کیا منظر دیکھا، بی بی ام لیلہ خیمے کے درمیان میں بیٹھی ہے۔ عزادارو بی بی فضہ نے کہا ہے ام لیلہ تیرا اکبر آ گیا، آ کے اس کا دیدار کر لے، تیرے آقا نے کہا ہے آ کے دیدار کر لے۔ عزادارو ام لیلہ کھڑی ہوئی، کہا ابھی میں چلتی ہوں۔ عزادارو خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، عزادارو واپس آئی، خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، واپس آئی، خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، ادھر آئی خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی۔ عزادارو بی بی فضہ کہتی ہے اے ام لیلہ ارے آتی کیوں نہیں؟ کہا فضہ کیسے آؤں، مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا، اے میری آنکھوں کا نور، میرا اکبر چلا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اے ام لیلہ میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے اکبر کے لاشے میں لے جا، اے میرا جوان۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔